مودی سرکار کا سفارتی آداب سے کیا لینا دینا؟ نئی دہلی میں پاکستانی سفارتکاروں کو ہراساں کرنے لگا، 4 پاکستانی سفارتکاروں کو گھر خالی کرنے کا نوٹس۔ ذرائع کے مطابق نوٹس کانٹریکٹ کی مدت ختم ہونے سے پہلے جاری کر دیا۔ شاہ محمود پھر بچ گئے، دوسرے کئی رہنما پھنس گئے۔ 9 مئی کے مزید 2 مقدمات میں پی ٹی آئی رہنماؤں کو 10 سال کی سزا۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے مزید کیسز کا فیصلہ سنا دیا۔ یاسمین راشد، عمر چیمہ، محمود رشید اور اعجاز چودھری کو 10 سال قید، سنم جاوید اور عالیہ حمزہ کو 5 سال قید کی سزا۔ عائشہ بھٹہ کو جنا ہاؤس کے قریب گاڑیاں جلانے کے کیس میں 10 سال قید۔ شاہ محمود قریشی دونوں مقدمات میں بری۔ تھانہ شادمان نظر آتش کیس میں 13 ملزمان کو سزائیں، 12 بری۔ جنا ہاؤس کے قریب گاڑیاں جلانے کے کیس میں 7 ملزمان کو سزائیں، 10 کو بری کرنے کا حکم۔ عدالت نے کچھ روز قبل عمر ایوب، شبلی فراز سمیت دیگر افراد کو 9 مئی کے مقدمات میں سزائیں سنائی تھیں۔ شاہ محمود قریشی بری ہو گئے۔ تحریک انصاف کا فیصلے کو چیلنج کرنے کا اعلان۔ پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ناانصافی کی چھری چلتی رہی تو ملک مزید تقسیم ہوگا۔ آج انصاف کا قتل ہوا، سزاؤں کی مذمت کرتے ہیں۔ 8 فروری کو 180 نشستوں پر کامیاب ہوئے مگر مینڈیٹ چھینا گیا۔ مینڈیٹ چوری ہوا، جو ملا وہ تسلیم نہیں ہوا۔ آج ہمارے ایوان میں 76 نمائندے رہ گئے۔ 74 سالہ کینسر کی مریضہ یاسمین راشد کو پھر سے سزا سنا دی گئی۔ ہر دل عزیز لیڈر کی رہائی تک تحریک چلے گی۔ اسد کیسر بولے، یہ عدالت نہیں، حکومت کے فیصلے لگتے ہیں۔ ان فیصلوں میں انصاف دور دور تک نظر نہیں آ رہا۔ عدلیہ کو کھڑا ہونا پڑے گا ورنہ عملی خانہ جنگی کی جانب حالات بڑھ رہے ہیں۔ فارم 47 والوں کے بچے بھی انہیں رکن نہیں مانتے۔ تحریک انصاف کا سزاؤں کے خلاف پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر ہنگامہ، پی ٹی آئی ارکان قومی اسمبلی اجلاس سے نکل گئے۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے گیٹ پر احتجاج۔ زرتاج گل سزا یافتہ ہیں، پہلے سرنڈر کریں، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا حکم۔ 9 مئی کے 3 مقدمات میں سزاؤں کے خلاف اپیلوں پر سماعت۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے ریمارکس کیے، جب تک زرتاج گل سرنڈر نہیں کرتی اپیل نہیں سنیں گے۔ زرتاج گل پہلے سرنڈر کریں پھر عدالت سے رجوع کریں۔ رجسٹرار آفس کا اعتراض برقرار رکھتے ہوئے زرتاج گل کو پیش ہونے کا حکم۔ اس ملک کے عوام میں اتنا طاقت ہے کہ جنگ کی صورت ہو تو جنگ میں بھی ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور جو آپ کے 6 دریا ہے وہ واپس حاصل بھی کر سکتے ہیں۔ جب یہ جنگ شروع ہوا تھا تو میں نے اس دریا کے کنارے پہ کھڑے ہو کر اعلان کیا تھا، مودی کو دنیا کے سامنے بے نقاب کروں گا۔ ہم نے اس کو بے نقاب کر دیا۔ بھارت نے جنگ چھیڑی تو پیچھے نہیں ہٹیں گے، بلاول بھٹو کی وارننگ۔ کہا کہ پاکستان نے بھارت کو عبرتناک شکست دی، قوم سے وعدہ کیا تھا مودی کو دنیا کے سامنے بے نقاب کروں گا۔ مودی نے سندھو دیس پر جو حملہ کیا اس پر پوری دنیا میں آواز اٹھائی۔ پاکستان ہمیشہ امن چاہتا ہے، بھارت نے جنگ چھیڑی۔ نوجوانوں نے سوشل میڈیا پر ڈٹ کر بھارت کا مقابلہ کیا۔ ہم سب کو ایک ہو کر مودی کے مذموم ارادوں کو بے نقاب کرنا ہوگا۔ بلاول بھٹو کی شاہ عبداللطیف بھٹائی کے مزار پر حاضری، چادر بھی چڑھائی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کی شاہ لطیف ایوارڈز کی تقریب میں شرکت، مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات سر انجام دینے والوں کو ایوارڈز دیے۔ اپوزیشن کے احتجاج پر مودی ان ٹربل، اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی اور بہن پریانکا گاندھی کو گرفتار کروا دیا۔ پولیس نے احتجاجی ریلی کے دوران حراست میں لیا۔ راہل گاندھی اور پریانکا کی ووٹ چوری کے خلاف ریلی میں شرکت۔ راہل گاندھی نے کہا کہ مودی سرکار سچ کی آواز دبانے کی کوشش کر رہی ہے۔ مودی سرکار اپنے خلاف اٹھنے والی آواز کو دبانے کے لیے طاقت استعمال کر رہی ہے۔ یہ لڑائی سیاسی نہیں بلکہ جمہوریت اور آئین کو بچانے کی لڑائی ہے۔ پولیس نے دونوں کو چند گھنٹے حراست میں رکھنے کے بعد رہا کر دیا۔ پاکستان ہر قسم کی انتہا پسندی اور مذہبی عدم برداشت کے خلاف ہے۔ صدر آصف علی زرداری کا اقلیتوں کے دن پر تقریب سے خطاب۔ کہا پاکستان کے ہر شہری کو برابری اور باہمی احترام کا حق حاصل ہے۔ اقلیتوں کی حب الوطنی اور خدمات پوری قوم کے لیے باعث فخر ہے۔ مری میں شریف خاندان کی اہم بیٹھک، وزیر اعظم شہباز شریف، صدر نون لیگ نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی شرکت۔ ملک کی سیاسی صورتحال، حکومتی معاملات اور پارٹی امور پر گفتگو۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے پارٹی قائد کو بلاول بھٹو سے ملاقات بارے آگاہ کیا۔
नवाज शरीफ के हम फैसलों में मुख्तलिफ सियासी क़यादत से हुकूमती और सियासी सतह पर राबते बढ़ाने और उन्हें ऑन बोर्ड लेने की हिदायत। गिलगित में मट्टी का तौदा क़यामत बन कर टूट पड़ा। दिनवोड निराला में मट्टी का तौदा गिरने से 8 रज़ाकार जाँ बहक, 7 जख्मी हो गए। रज़ाकार पानी की बहाली के लिए काम कर रहे थे। जाँ बहक होने वालों की इज्तिमाई नमाज जनाज़ा अदा। मकामी अफराद का साने के खिलाफ धरना, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। इंतजामिया के मुताबिक शिशपर ग्लेशियर पिघलने से नाले के बहाव में इजाफा हुआ, फिर सैलाब आया। दरियाए सतलुज और मुलहका नदी नालों में सैलाब का अलर्ट। आइंदा घंटे में 72 की जानिब से पानी छोड़े जाने का इम्कान है। कराची में डंपर हादसा, ड्राइवर का लाइसेंस 8 साल पहले का एक्सपायर्ड निकला। ड्राइवर की जुडिशल मैजिस्ट्रेट वसी की अदालत में पेशी। तफ्तीशी ऑफिसर ने बताया कि मुलजिम के पास LTV लाइसेंस है जो 2016 में एक्सपायर हो चुका। मुलजिम से डंपर के हवाले से मालूमात लेनी है। मुलजिम 2 रोज़ के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। हादसे की तहकीकात के लिए 4 रुकनी तहकीकाती टीम तश्कील। डंपर की टक्कर से बहन भाई जाँ बहक, वालिद जख्मी हुआ था। दहशतगर्द सोच के लोग मुख्तलिफ 7 डंपरों को आग लगा देते हैं। हमने उनको डेडलाइन दी कि 25 तारीख के बाद सिर्फ वो डंपर शहर में आएंगे जिसमें ट्रैक्टर्स लगे होंगे, जिनके ड्राइविंग लाइसेंस फुली चेक्ड होंगे। तो गवर्नमेंट का काम है, वो अब काम कर रहे हैं। लेकिन आप बैठ के यहाँ पे सिर्फ आग में तीली के फलाने ने ये कहा, फलाने ने ये कहा, ये क्या मैसेज दे रहे हैं आप? शहर का अमन आपको रास नहीं आ रहा है? जानबूझकर इस तरह की साजिशें की जा रही हैं। गवर्नमेंट किसी प्रेशर में नहीं आएगी। हुकूमत प्रेशर में आएगी, ना बदमाशी करने देंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का 2 टोक ऐलान। कहा कि डंपर्स जलाने वालों के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा चलाएंगे। दहशतगर्द जहन, सोच और तरबियत के लोगों ने डंपर्स को आग लगाई। तमाम डंपर्स को कैमरे लगाने का पाबंद किया है। SOPs पर अमल नहीं करेंगे तो डंपर शहर में दाखिल नहीं होंगे। शर्जील मेमन की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान की हंगामा आई। शर्जील मेमन ने कहा कि इल्जाम तराशी पर जवाब देना मेरा हक है। हम अपना काम करेंगे, किसी की धमकियों और दबाव में नहीं आएंगे। तुर्किया में क़यामत खेज ज़लज़ला, दर्जनों इमारतें ज़मीं बोस, 1 शख्स जाँ बहक, 29 जख्मी। सूबे बलक्सर में ज़लज़ले की शिद्दत 6.1 रिकॉर्ड। मलबे तले दबे बेशतर अफराद को निकाल लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्किया में ज़लज़ले पर अफसोस का इज़हार। कहा कि सूबे में ज़लज़ले पर दिल रंजीदा है। तमाम तर दुआएं और हमदर्दियां मुतासरीन के साथ हैं। शुगर माफिया गलत अदादोशुमार देकर बच निकला। कंपटीशन कमीशन भी बेबस, हुकूमत भी बेबस, अवाम लुटने पर मजबूर। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब को मुल्क में चीनी के मसाइल पर ब्रीफिंग। चेयरमैन कंपटीशन कमीशन डॉक्टर कबीर सिद्धू ने शुगर कार्टेल की वारदात बेनकाब कर दी। कहा दस्तयाब स्टॉक और प्रोडक्शन के बारे में गलत डेटा फराहम किया गया। फैसला साजी शुगर मिल्स के फराहम करदा डेटा की बुनियाद पर नहीं होनी चाहिए। फैसला साजी के लिए आज़ादाना और शफाफ डेटा हासिल किया जाए। ये सादा सी बात कई साल अवाम के लूटने के बाद फैसला साजों की समझ में आई है। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन शफाफ डेटा कितना शफाफ होगा? 2010 का शुगर कार्टेल का फैसला आज तक मंजर आम पर नहीं लाया जा सका। सिंध हाई कोर्ट ने 2021 तक स्टे दिए रखा। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा है। चांद मेरी ज़मीन, फूल मेरा वतन, वादी नीलम में मार्का हक और जश्न आज़ादी की तकरीबात। पाक फौज और आज़ाद कश्मीर कल्चरल एकेडमी के इश्तराक से नीलम कल्चरल फेस्टिवल का इनेकाद। सकाफती मेले में मकामी अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत। स्कूल के बच्चों ने टैबलोस, कॉलेज के तलबा ने रिवायती गीत और रक्स पेश किया। शिरका की जानिब से मार्का हक में तारीखी फतह पर अफवाज पाकिस्तान को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। मार्का हक में शानदार कामयाबी की खुशी और आज़ादी का जश्न। गवर्नर हाउस सिंध में पुरवकार तकरीब। गुलकार आतिफ असलम की शानदार परफॉर्मेंस। शिरका झूम उठे, शहरियों की बड़ी तादाद सब सैलाली परचम थामे गवर्नर हाउस पहुंचे। घड़ी जब मैंने खरीदी थी तो उस वक्त उसकी जो मालियत थी, आज वो उसके 3 गुना है, क्योंकि वो मेरी थी 12-13 साल पुरानी घड़ी मेरे हाथ में थी और मैं अपने बच्चों के साथ था, फैमिली के साथ। जो हमारे मेज़बान हैं इनकी भी घड़ी छिनी
میری بھی چھن گئی، لیکن اللہ کا شکر ہے جان ہے تو جہان ہے، یہ چیزیں تو آنے جانے کی ہوتی ہیں۔ مہنگی گھڑی مشکل کی گھڑی بن گئی۔ یوسف رضا گیلانی کی بیٹی کی بیش قیمت گھڑی بارسلونا میں چور نے چھین لی۔ گھڑی کی مالیت 56,000 یورو تھی، جو پاکستانی کرنسی میں 1,85,00,000 روپے بنتے تھے۔ فضائی آلودگی کے خاتمے کے لیے انقلابی قدم۔ حکومت پنجاب نے اسموگ پر قابو پانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا سہارا لے لیا۔ 15 اینٹی اسموگ گنز لاہور پہنچ گئیں، سڑکوں اور صنعتی علاقوں میں استعمال کی جائیں گی۔ اسرائیل کا بربریت میں نقاب کرنے والے صحافیوں پر حملہ، بمباری کر کے الجزیرہ کے معروف صحافی انس الشریف کو 4 ساتھیوں سمیت شہید کر دیا۔ اسرائیل نے الشفا اسپتال کے باہر صحافیوں کے خیمے کو نشانہ بنایا۔ شہداء میں رپورٹر محمد قریقیہ، کیمرہ مین ابراہیم ظاہر اور محمد نوفل شامل۔ الجزیرہ کے مطابق اسرائیلی صحافیوں کو خاموش کرنا چاہتے ہیں۔ غزہ میں اب تک 200 سے زائد صحافی شہید ہو چکے۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر بمباری سے مزید 40 فلسطینی شہید۔ آسٹریلیا کا فلسطین کو باضابطہ تسلیم کرنے کا اعلان۔ وزیر اعظم اینتھونی البانیز کہتے ہیں جنرل اسمبلی میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کریں گے۔ یہ قدم 2 ریاستی حل کی راہ میں ایک اہم پیش رفت ہے۔ نیوزی لینڈ نے بھی فلسطین کو تسلیم کرنے پر غور شروع کر دیا۔ بھارتی ریاست اتر پردیش میں 200 سال پرانے تاریخی مقبرے پر حملہ، بجرنگ دل سمیت انتہا پسند ہندو تنظیم کے ارکان نے دھاوا بول دیا۔ مقبرے کی تاریخی عمارت کو نقصان پہنچایا ہے۔ آسٹریلیا میں پاکستانی نژاد سیاستدان بسمہ آصف نے دل جیت لیے۔ کوئنز لینڈ پارلیمنٹ میں پہلی تقریر کے دوران 3 زبانیں بولی، اردو، پنجابی اور ہندی میں تقریر کر کے سب کو دنگ کر دیا۔ بسمہ آصف کہتی ہیں مجھے فخر ہے کہ میں پاکستانی اور پنجابی ہوں۔ بسمہ آصف کا تعلق لاہور سے ہے۔ ویسٹ انڈیز نے حساب برابر کر دیا، پاکستان کو دوسرے ون ڈے میں شکست۔ بارش سے متاثرہ میچ میں قومی ٹیم نے پہلے کھیلتے ہوئے 35 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر صرف 171 رنز بنائے۔ حسین طلعت نے 31، عبداللہ شفیق نے 26 اور سائم ایوب نے 23 رنز کی اننگز کھیلی۔ ڈی ایل سسٹم کے تحت ویسٹ انڈیز نے 181 رنز کا ہدف 5 وکٹوں پر پورا کر لیا۔ شرفین ردرفورڈ نے 45 اور شائے ہوپ نے 32 رنز بنائے۔ سیریز کا فیصلہ کن میچ آج کھیلا جائے گا۔ مانچسٹر کیس میں اہم پیش رفت، کرکٹر حیدر علی اور خاتون کے درمیان سیٹلمنٹ کا امکان ہے۔ پاکستانی نژاد خاتون سے جلد معاملہ طے ہونے کے بعد کرکٹر کی وطن واپسی کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ ذرائع کے مطابق حیدر علی اور خاتون کی دوستی پرانی تھی۔ اگر یہ کیس ختم ہوتا ہے تو حیدر علی کو پی سی بی کی انضباطی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔